اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ عظیم شخصیت سر سید احمد خان ہے۔ سر سید احمد خان کی ولادت یعنی پیدائش 1817 عیسوی اور وفات سن 1898 عیسوی کو ہوئی۔ سر سید احمد خان دہلی کے ایک معزز علمی خاندان میں پیدا ہوئی۔ معزز کے معنی باوقار۔ علم سے محبت سر سید کو ورثے میں ملی۔ ورثے کا مطلب ہے میراث میں۔ دہلی میں تعلیم حاصل کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد انگریزی حکومت کی ملازمت اختیار کر لی۔ محکمہ قانون میں مختلف عہدوں پر رہیں۔ عہدوں مطلب مختلف منصبوں پر رہیں۔ بجنور، غازی پور، دہلی اور بنارس میں تبادلہ ہوتا رہا۔ 1857 عیسوی کے ہنگامے کے وقت وہ بجنور میں تھے۔ انہوں نے بہت سے انگریزوں کی جانیں بچائی، جس کے صلے میں یعنی جس کے بدلے میں انہیں سر کا خطاب ملا۔ وہ انگلستان بھی گئے، انگلستان انگلینڈ۔ وہاں انہوں نے مغربی تہذیب و تمدن کے طرز تعلیم کا خصوصی مطالعہ کیا۔ کیمبرج اور آکسفورڈ کی یونیورسٹیوں سے بہت متاثر ہوئے۔ وطن واپسی پر ایسی ہی یونیورسٹیوں کا اجراء اپنے ملک میں بھی چاہتے تھے۔ اجراء مطلب ابتدا کرنا، جاری کرنا۔ انہوں نے مسلم علی گڑھ کالج قائم کیا۔ ان کی وفات کے 22 سال بعد اس کالج کو مسلم علی گڑھ یونیورسٹی کا درجہ دے دیا گیا۔ سر سید نے اردو ادب اور اس کی ترقی میں نمایاں حصہ لیا ہے۔ اردو زبان کی اشاعت کے لیے یعنی اشاعت مطلب ترویج و تبلیغ کے لیے ان کے کارنامے سنہرے حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے، یعنی بڑے کارنامے ہیں۔ انہوں نے اردو نثر کو سلاست اور روانی کے زیور سے آراستہ کر کے یعنی مزین کر کے قومی مقاصد کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ سر سید نے مدعا نگاری کی طرف خاص توجہ دی۔ مدعا نگاری مطلب مقصدیت۔ اردو نثر کے اس زمانے کے پرتکلف اور مشکل انداز کو ترک کیا۔ پہلے سے تیار کیا ہوا مشکل انداز اس کو ترک کیا یعنی چھوڑ دیا۔ وہ ایک ایسی تعلیمی اور ادبی تحریک کے بانی تھے جس کا مقصد اردو نثر کو مشکل الفاظ اور ثقیل ترکیبوں سے نجات دلا کر تجربات اور مشاہدات کے بیان، ماحول کی ترجمانی اور زندگی کی مسائل کی عکاسی سے روشناس کرانا تھا۔ روشناس متعارف، ثقیل بھاری وزنی ترکیبیں یعنی آسان انداز اپنانا۔ سر سید نے سلیس اور سادہ طرز تحریر کو فروغ دے کر ترقی دے کر اردو زبان پر احسان کیا ہے۔ احسان، نیکی یا مہربانی۔ انہوں نے ایسی نثر لکھی جو دل سے نکلے اور دل میں بیٹھے، یعنی آسان انداز۔ ان کی عمدہ مثال پیش کرتی ہے ان کی نثر۔ ان کی تحریروں میں بول چال کا انداز پایا جاتا ہے، عام بات چیت جیسی۔ سر سید کے اسلوب کی نمایاں خصوصیت ان کا منطقیانہ انداز ہے، نتیجہ خیز دلائل جیسی انداز۔ استدلال یعنی دلائل ثبوت کا رنگ ان کے جملوں اور پیراگرافوں کا میں خاص اثر دکھاتا ہے۔ ان کی تحریروں میں کہیں کہیں ظرافت اور مزاح بھی پایا جاتا ہے۔ ظرافت یعنی غور و فکر، ہنسی مذاق۔ وہ پہلے نثر نگار ہے جو انگریزی زبان و بیان سے متاثر ہے اور اسی کی تقلید میں یعنی اسی کی پیروی میں انہوں نے اصلاحی تحریک شروع کی جو جدید نسل کی کھایا پلٹ دینے میں
یعنی بالکل تبدیل ہو جانے میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اسے اپنے قدرت بیان کی وجہ سے علمی مسائل کو بھی سادہ اور عام فہم زبان میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دلچسپی اور بڑھ جاتی ہے، یعنی شوق بڑھ جانا یعنی زیادہ ہو جانا۔ ان کی مشہور تصانیف یہ ہے: آثار سنادید، تاریخ سرکشی بجنور، اسباب بغاوت ہند، خطبات احمدیہ، تہذیب الاخلاق میں چھپنے والے مضامین اور مقالات سر سید۔ وہ 1898 میں فوت ہوئے اور مسلم علی گڑھ کالج کی مسجد کے پہلو میں دفن کی گئے، ایک طرف یا ایک جانب علی گڑھ کالج، مسلم علی گڑھ کالج کی ایک طرف میں دفن کیے گئے۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو سر سید احمد خان کے حوالے سے۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ خدا حافظ۔